جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے. میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں، جن کا سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، بڑے بڑے محلات باہر ہیں. یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ ان کا زندگی ہے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے. اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ 20-25 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا. میری شادی بھی وہاں کی. میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا، برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا. لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے. تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لے، کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لے، پاکستان کے کسانوں سے پوچھے، پاکستان کے مزدور سے پوچھے، جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں آپ کوئی بیلنس ہی نہیں رہا. 7% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی. دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے. ریکارڈ، کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا. ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی. مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی. 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، اضافہ ہوا. ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں. تو ہم نے کسانوں کی مدد کی. آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے. آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے 7 مہینے میں. ان میں پروفیشنلز ہیں. اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، انجینئرز تھے، سکلڈ ورکر جو ترخان جو سکلڈ ورکر ہوتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے مایوسی میں. آج یہ عالم ہے. اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیا. کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے، آپ گوگل کریں، آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود، اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی ہم پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا، گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سیٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں، تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. کون جواب دے گا
کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے. بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا, ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائے. باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر, اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں, جو بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں. تو میرا سوال پہلے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہیں ڈالرز میں, ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا, پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے. یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے, وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ, تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو, وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. اس حکومت کو سازش کر کے, بیرونی سازش کا حصہ بن کے, کون ذمہ دار تھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا, آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟
کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی. 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی. لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے. بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے. اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس پہ اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے. قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. دوسرا الیکشن ہوا، اس میں بھی ہار گئے. لیکن مجھے جو افسوس کی بات کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے. انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا. میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا. ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں، ان کے اوپر دھمکیاں. جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال، وہ ملک سے باہر چلا گیا. اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا. آج موہت پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے. ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی؟ اس چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کرے اور سمجھے کیا آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹس مین مانا جاتا ہے؟ اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں. وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں، پٹواریوں کو پکڑتے رہے. اور یہ ہمارے سامنے ہوا. شہباز شریف کو بچایا گیا. اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا، آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے، وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے آئے، وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا. اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ اس پہ کوئی شک ہے کہ NRO-2 دے کے سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NRO-1 کا. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی. 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے. اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے، 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے پھر ان کو NRO-2 دلوا پاک ہو کے نکلا ہی ساری چوری سے. پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں، اور جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ، یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں، میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں
تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہی نہیں ہیں. تو جو ٹی ٹی کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا. پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہو, یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو, تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے. وہ انہوں نے صاف کر دیا. اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا. انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا. چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا. چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا. یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں. 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں, سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں. میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ ہوں, یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے. کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کی. میرے اوپر ہر قسم کا گن. یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر, جب میں پرائم منسٹر تھا, میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا, اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں. یا پرائم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن ہے. پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں, وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی, وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے یہ پوچھتا ہوں, ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی مجھ سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا اور اعظم سواتی سے جو کیا گیا, اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی. یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی. اور یہ کہا کہ جناب, اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے, NRO1 مشرف نے دیا ہے. تب ہم کھڑے تھے اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے آزادی مارچ, حقیقی آزادی کی مارچ, ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں, الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی, سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے, لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے, یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو, یہ 8 اپریل کو, اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا, یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ. جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا, کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی, مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا,
25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते थे हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे, तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया, मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे ऊपर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी।